سنانا چاہوں گا کہ ہیرے لہو لوہان نکلتے ہیں کان سے، رشتہ ہمارا خون کا ہے پاکستان سے، قبروں کے انتظار میں لاشیں پڑے رہے، قاتل انعام لیتے رہے حکمران سے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، واہ واہ قاتل نام لیتے رہے حکمران سے۔ اے کربلا کے شہیدو، حسین کے پیارو، جیو جیو جیو، اللہ رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے، اے کربلا کے شہیدو۔ سلطنہ امام حسین بادشاہ کے پاس آ کے پوچھے، مولا سب کا اتنا مقام کیوں نہیں؟ حجاب اللہ سلام کر رہے، مولا میری بھی کوئی اس نوکری کے اندر عزت ہے؟ تو حسین بادشاہ نے فرمایا، تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے، تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آتا ہے، وہ جس کسانے یہاں پنجتن چھپائے ہیں، اسی کسان ہی تو نے یہاں جو کھائے ہیں، تجھے بطول کی ماں بھی سلام کہتی جیو جیو جیو، کربلا کے شہیدوں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ۔ احسن احسن۔ تو خصوصی طور پہ ایک دعا مولا ملک پاکستان کو اور خصوصاً جس جگہ پہ ولایت علی کے حوالے سے لوگ وابستہ ہیں، اور میری مالک ہر علی نلیلہ پڑھنے والے کو اپنے فرمان میں رکھے، اور خوبصورت لفظ بات کر کے اتحاد و اتفاق یہ ہونا ضروری ہے۔ دشمن ہمارے آپس کے ان جھگڑوں کو دیکھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے بڑی خوبصورت اور اچھی بات ہے کہ جس طرح آج ان شہیدوں کی وجہ سے سب اکٹھے ہیں، ملک پاکستان میں دعا ہے کہ سارے اسی طرح اکٹھے ہوں اور جو نفرتیں ہیں اندر کی وہ ختم ہوں، تاکہ ایسا ظلم اور کہیں نہ ہو سکے۔ ہاں، جی بسم اللہ۔ جی قبلہ آصف الوی صاحب، آپ سے التماس کروں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد جی للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت المؤمنین۔ بہت شکریہ جناب سید ناصر جعفری صاحب اور جتنے بھی اس ٹائم شرکا ہیں۔ ہم تمام یقیناً اس وقت ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ایک بڑے افسردہ چہروں کے ساتھ ہم وطن عزیز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی پاکستان میں ہوتا تو ہم اس وقت اپنے گھروں میں نہیں بلکہ مومنین کے ساتھ شاہراہوں پہ موجود ہیں، بے شک بے شک کیونکہ اس وقت ہماری مجبوری ہے کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں، تو ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے ہر ایک شاہراہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے شیعہ ماؤں بہنوں بیٹیوں جوانوں اور بزرگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جذبات ہمارے احساسات آج بھی اپنی قوم شیعہ کے ساتھ ہیں۔ تاریخ انسانیت اس بات میں شاہد ہے کہ تاریخ انسانیت کا پہلا قتل حضرت آدم کے بیٹے حابیل کا ہوا تھا، جو اسی کے بھائی قابیل نے حسد کی بنیاد پہ کیا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو روئے زمین پہ ہوا، اور اس بات پہ بھی تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ وہ خون زمین نے پیا نہیں، بلکہ اس خون کو زمین کے سینے پہ اس لیے رکھا کہ تاکہ کبھی بھی مقتول کا خون چھپنے نہ پائے۔ تو یہ روز اول سے قانون قدرت ہے، یہ عدل الہی ہے کہ وہ کبھی بھی مظلوم کا خون چھپنے نہیں دیتا۔ قاتل کے ہاں یہ روایت شروع سے چلی آ رہی ہے کہ وہ پہلے دن سے لے کے آج 2021 کی اس جنوری تک قاتل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قتل کر کے خود کو چھپا دیتا ہے اور مقتول قتل ہو کے زمانے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، حق بولنے والوں کو ہمیشہ کاٹا گیا،
یہاں پہ انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، یہاں پہ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ نام نہاد مسلمانوں نے بعد از رسول اپنی ہی رسول کی اولاد پہ ایسا ظلم کیا کہ انہی کے گھر کو جلا دیا گیا، انہی کے بیٹے کے جنازے پہ تیر چلا دیے، اور انہی کے کنبہ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے صحرا میں قتل کر دیا، سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا، لیکن قاتل تخت پہ بیٹھ کے لانتی ہو گیا اور مقتول نیزے پہ سوار ہو کے وارث اسلام ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ وتیرہ، یہ طریقہ ایسا چلا کہ حق کو بے شک بازاروں میں رکھا گیا، قید خانوں میں رکھا گیا، چاہے وہ بغداد کا قید خانہ ہو، چاہے وہ طوس کی غریب الوطنی ہو، چاہے وہ سامرہ کا قید خانہ ہو، حق کو جتنا چھپایا گیا حق اتنا ظاہر ہوتا چلا گیا۔ بعد از قتل امام حسین علیہ السلام، اسلام کے 2 چہرے ہمارے سامنے آئے، ایک یزیدی اسلام اور ایک حسینی اسلام۔ ماشاء حسینی اللہ، ماشاء اسلام اللہ۔ امن کا اسلام، حسینی اسلام اخوت کا اسلام، حسینی اسلام مظلومیت کا اسلام، اور یزیدی اسلام جہاں پر نام اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے، گردنیں کاٹی جاتی ہیں، لہو بہایا جاتا ہے، سروں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، ردائیں چھینی جاتی ہیں، گھروں کے چراغ گل کیے جاتے ہیں۔ آج پاکستان میں ہزارہ میں جو ہوا، بلوچستان میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، لاہور میں، میرے ملک کا کوئی خطہ محفوظ نہ رہا۔ جب شروع میں شیعوں کا قتل عام ہوتا رہا تو کیونکہ میں پاکستان کا مقیم ہوں اور مجھے کسی مجبوری کے تحت جلا وطنی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، جب ہم پاکستان میں تھے تو آپ اس بات پہ گواہی دیں گے کہ جب پہلے شیعوں کا قتل عام ہوا تو ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ شیعوں کا ایک فرقے کا قتل ہے۔ ہم اس وقت چیخ کے یہ کہتے رہے کہ یہ قاتل جن کے آپ منہ کو خون لگا رہے ہیں، یہ شیعت کے قاتل نہیں، یہ دہشت گردی کا گرد کا مذہب ضرور ہوتا ہے، دہشت گرد کے پیچھے چھپا ہوا عقیدہ ضرور ہوتا ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان اور تمام ادارے یہ بیان دے رہے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ میں اس بات سے قطعاً انکار نہیں کروں گا کہ یہاں پاکستان میں اسلحہ انڈیا سے آتا ہے یا افغانستان سے، یہاں ڈالر امریکہ بانٹتا ہے یا اسرائیل بانٹتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ کون دیتا ہے، یہ فکر کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو بم باندھ کے 18 سال کا نوجوان آتا ہے، اس کے پیچھے وہ سوچ کس کی ہوتی ہے؟ تو میں اس جملے کو بدلوں گا کہ بازو بیرونی ہے، ہاتھ اندرونی ہے۔ واہ واہ واہ، یقیناً یہ بازو باہر سے آئے ہیں لیکن اندر کے کوئی ہاتھ ہیں جو اس میں ملوث ہے۔ آج بھی میرے ملک میں، آج وزیر اعظم پاکستان یا میرے ریاستی ادارے یہ کہہ کے کیسے خاموش رہیں گے کہ ہم نہیں سمجھتے یہ فرقہ واریت کہاں سے ہو رہی ہے؟ میرے ملک کی دیواروں کو شیعہ کافر کے نعروں سے کالا کر دیا گیا، یہاں پہ دہشت گرد دناتے پھرتے رہے، یہاں پر دہشت گردوں کو سرکاری پروٹوکول دیے گئے، یہاں جتنا بڑا دہشت گرد تھا اسے اتنے اچھے منصب سے نواز دیا گیا۔ جب آپ نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کر دیا تو جب آپ چمن کو آگ لگی ہے تو آپ پریشان کیوں؟ اگر آپ آج بھی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جو ایک تصور لے کے آئے تھے اور ان کی حکومت کو پاکستان میں یہ کہہ کے لوگوں نے قبول کیا تھا کہ یہ تبدیلی والی حکومت ہے، یہ ریاست مدینہ کا تصور لے کے آئی، تو اگر یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے تو جناب عمران خان صاحب، میں گزارش کروں گا آج اس چینل کے توسل سے کہ وہ کون سا مدینہ ہے کہ جہاں پر ماں 5 دن سے لاش لے کے بیٹھی رہے اور حاکم گھر میں سویا رہے؟ یہ آپ کس مدینے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس وہ کون سا تصور ہے؟ آپ کے پاس اگر وہ نبی والا مدینہ ہے تو وہاں تو مرحب کی لاش کے اوپر بھی کپڑا اس لیے ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی بہن نے اس کی لاش پہ آنا، وہاں پر تو کفار کی لاشوں کا احترام کیا جاتا ہے، اور آج یہاں پر مائیں جنازے رکھ کے، لیکن میں لفظ وہاں مائیں زندہ بچوں کے ساتھ بیعتوں کا انتظار کر رہی ہیں، وہ جو ان کے سامنے تابوت میں بند ہیں وہ جنازے نہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ سوئے ہوئے حکمرانوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں خبر ہے خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں خبر ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی کیا کیا سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیشہ میرا مذہب ہی کیوں دے؟
اس قربانی کے لیے صرف شیعوں ہی کو کیوں چنا گیا؟ ہم نے گردنیں کٹوائی ہیں، ہمارا جرم علی ولی اللہ، ہمارا جرم ماتم حسین، ہمارا جرم پرامن رہنا. یہاں پر اسلام آباد میں چند مٹھی بھر لوگ آئیں تو حکومت مجبور ہو کے ان کے مطالبات مانے. ہر عاشورہ، ہر 10 محرم کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ نے علی ابن ابی طالب سڑکوں پہ نکلتے. ہم نے کبھی کسی دکان کا تالا نہیں توڑا، ہم نے کبھی کسی مکان پہ پتھر نہیں پھینکا، ہم نے کبھی کسی کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالا. ہم پرامن قوم ہیں، ہم مہذب قوم ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کی آواز انتہائی مہذب انداز میں اٹھاتے. اگر تو ہمیں امام حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے کاٹا جا رہا ہے تو پھر آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آپ قاتلوں کی فہرست نکال کے دیکھ لیں، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی شمر کا نشان نہیں ملے گا، آپ کو یزید کی نسل نہیں ملے گی، آپ کو نہیں پتا وہ بنی امیہ کہاں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ بنی عباس کہاں ہے. وہ جو کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے، جنہوں نے انسانی لہو کے گارے سے دیواریں کھڑی کی تھی، جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انسانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیلا تھا، آج وہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے. لیکن آج بھی حر کا نام زندہ ہے، آج بھی زہیر کا نام زندہ ہے، آج بھی مسلم بن اوسجہ زندہ ہے، آج بھی حسین کے جون کا نام ادب سے لیا جاتا ہے. یہاں پہ میں مختصر کرتے ہوئے دوسری بات جس کی طرف جناب برادر محترم سید ناصر عباس جعفری صاحب نے توجہ مبذول کروائی کہ یہ اتحاد بین المومنین کا وقت ہے، تو میں اپنی مذہب جعفریہ کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ خدارا ہمیں اتحاد کے لیے کیا ہمیشہ لاشوں کی ضرورت رہے گی؟ کیا ہم تبھی اتحاد کریں گے جب ہم لاشیں سڑکوں پہ دیکھ کے آئیں گے؟ ہم امن کے دور میں اتحاد کی بات کریں، ہم امن کے دور میں اتحاد کے لیے آگے بڑھیں. مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ہمیشہ جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں کرو، اور مولا کریم کربلا کا یہ فرمان ہے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں. اگر آج میرے وقت کے امام نے یہ وقت ہمیں دکھا دیا ہے کہ ہم متحد ہو کے علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، شعراء، مرد، عورتیں، بچے اگر ایک تسبیح کے دانے بنے ہوئے ہیں تو خدا را اس اتحاد کو خراب نہ ہونے دیجیے گا، تاکہ ہم پاکستان میں دشمن کے سامنے ایک مثال بن سکیں کہ اگر تم نے کراچی کے ساحل پہ بھی کسی شیعہ کو قتل کیا تو بلوچستان کا شیعہ اٹھے گا. اگر تم نے کشمیر کے پہاڑوں پہ کسی شیعہ کی گردن کاٹی تو پنجاب کا ہر غیور شیعہ سڑکوں پہ آئے. ہم شیعہ متحد ہوں تو یقیناً ریاستی اداروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں اندر سے جو کاٹا گیا تھا ہم نے اپنے اندر کے اس زخم کو ٹھیک کر لیا ہے. میرے وقت کے امام کا ظہور جلدی ہو اور ان قریب میرے وقت کا امام، میرے شہنشاہ ان مقتول، ان مظلوموں کے لہو کا بدلہ لیں. ہماری دعائیں، ہماری التجائیں اپنے پاکستان میں ان غیور شیعوں کے ساتھ ہیں. میرا سلام، میں سلام پیش کرتا ہوں ہزارہ کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی، وہ میت میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو کہ تمہارے 5 دن کے احتجاج نے ہمارا 500 سال کا سفر آسان کر دیا. تمہارے 5 دن کے اس احتجاج نے اس قوم کو متحد کر دیا. اب انشاءاللہ یزیدیت جتنا بھی چھپنا چاہے وہ چھپ نہ پائے گی. اور ریاست مدینہ کے حکمران سے میں پھر گزارش کروں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا. اگر آپ اب بھی اس ریاست کو میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو کل نماز جمعہ سے قبل وہاں جانا پڑے گا، ان ماؤں سے پیار لینا پڑے گا، ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا. پھر یہ قوم محسن فراموش نہیں، ہم آپ کے اس احسان کو یاد بھی رکھیں گے اور آپ کو اس احسان کا بدلہ بھی دیں گے. ماشاءاللہ. میں قبلہ آپ سے سوال کروں گا آصف الوی صاحب سے پہلے، لیکن اس سے پہلے میں علی زیب سے کہوں گا کہ قائد ملت جعفریہ برطانیہ مولانا سبطین کاظمی صاحب سے رابطہ کریں. اگر وہ ان کو ایک جگہ اور بھی اسپیچ دینی تھی، اگر وہاں سے وہ فارغ ہو گئے تو ہمیں وہ جوائن کریں.
اور قبلہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ میں ہو گیا، مولانا آصف ولایتی صاحب ہو گئے، ہم لوگ تو مستقل باشندے ہیں برطانیہ کے. برطانیہ جو ہے یہ ہمارا وطن ہے، یعنی کہ جہاں ہم سال کے 11 مہینے رہتے ہیں، بچے ہمارے یہاں پیدا ہوئے، یہاں ہماری روزی روٹی، یہاں پل بڑھ رہے ہیں سب. تو ہمارا وطن تو یہ ہے. پاکستان تو ہمارا اگر حقیقت میں دیکھیں تو ہالیڈیز سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ چلے گئے. تو وہاں کے حالات سے ہم اتنے باخبر نہیں ہیں جتنے کہ آپ باخبر ہیں. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں. اور پھر وہاں پر آپ ہر گلی، ہر شہر، ہر کریا آپ جاتے ہیں، لوگوں سے آپ کے روابط ہیں. اور تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو انڈیا ہے، انہوں نے میں نے پہلے بھی ابھی آپ سے یہ بات کی کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، دوسرا نہیں ہونے دیا. بنگلہ دیش کے اندر سپاہی صحابہ بنی، اور ودن 3 منتھ ان کو جب ان کی انٹیلیجنس کو، بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس کو ان کی سرگرمیوں کا پتہ چلا، تو انہوں نے ان کے دفتر اکھاڑ کے پھینک دیے، ان کے لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا، ان کی تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا 3 مہینے کے اندر. اب ان کی کوئی ایون سعودی عرب میں، ایون سعودی عرب میں بھی. تو یہ پاکستان میں اتنی اچھی ہماری فوج بھی ہے، اتنے اچھے انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دہشت گردی کے اوپر کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ قبلہ اس بات کا آپ کیا جواب ہے آپ کے اس قبلہ آصف الوی صاحب؟ ناصر بھائی جعفری صاحب، پہلی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ پاکستان میں ہر دور میں اس بات سے قطعاً اس سے ہم دوسرا اختلافی نظریہ نہیں رکھ سکتے کہ پاکستان میں ہر دور میں بیرونی طاقتیں مختلف طریقوں سے ملوث رہی ہیں، جنہوں نے پاکستان میں ایسے لوگوں کو خرید کر رکھا ہے کہ جو پاکستان میں پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب برادر اسلامی ملک کی مکمل مداخلت پاکستان میں تھی، تو میں نے پہلے ہی اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے اس نظریے کو دیکھنا ہے کہ وہ نظریہ کہاں سے آتا ہے. وہ دہشت گرد جو تیار ہو کے کسی مسجد یا امام بارگاہ یا چرچ یا مندر یا آرمی کے اسکول میں جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ فارغ التحصیل کہاں سے ہے. ابھی وہ فیکٹریاں تو موجود ہیں جہاں سے یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پہ باقاعدہ کیمپ بنے ہوئے ہیں جن کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان فیکٹریوں کو، ان جو ان کے کیمپس ہیں، ان کو کہاں سے پیسہ مل رہا ہے. ہماری پاکستان کی ایجنسیز کو بارہا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خدارا غیر ملکی فنڈنگ چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کا پاکستان میں داخلہ روکیں. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم قطعاً ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے مدارس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن پاکستان میں مدارس میں دہشت گردی کی تربیت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں مدارس میں دہشت گردی کے نظام کا فروغ نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جن کے سائے کے نیچے یہ تمام سسٹم چل رہا ہے، وہ آج اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہر دور کی حکومت کا مجبوری بن جاتے ہیں. ہر دور کی حکومت انہیں اپنے ساتھ نہ ملائے تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اسلام کا نام لے کے ہمارے لیے بلیک میلنگ نہ کریں، تو لہٰذا وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے. ان کے ادارے اسی طریقے سے چلتے ہیں، وہ فیکٹریاں اسی طریقے سے چلتی ہیں، اور دہشت گرد گلیوں میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح قبلہ، بڑی حیرت انگیز بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے کہ یہ اور اچھا باہر جو ہم لوگ رہتے ہیں، جو